السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کچھ سوال ایسے پوچھے جاتے ہیں جیسے ثابت کیجئے کہ خدا موجود ہے، یہ بتائیں کہ خدا کے وجود کا کی کیا دلیل ہے، قیامت کے بارے میں آپ بتائیے، اور قبر کے بارے میں آپ بتائیے، اور اچھا یہ بتائیے کہ پل صراط کی کیا حقیقت ہے۔ تو اس طرح کے سوال آج کل میں نے دیکھا ہے کہ یوتھ پوچھتی ہے جب بھی میں کسی یونیورسٹی میں کسی جگہ پر جاتا ہوں۔ میں اس سلسلے میں ایک بہت ہی اہم بات آپ سے کرنے جا رہا ہوں۔ مذہب کے بارے میں جتنے بھی سوالات ہیں ان کا جواب تلاش کرنے کے دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ اپنے عقائد کے ذریعے سے ان کو پرکھیں، اور آپ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ جو قرآن میں لکھا ہے وہ بالکل درست ہے، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ثابت ہے وہ بالکل درست ہے، اور یہ عقیدہ آپ کے دماغ کے اندر اور آپ کے دل کے اندر بالکل راسخ ہو گیا۔ لہٰذا اب کوئی بھی اس طرح کا سوال آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ بتائیں خدا موجود ہے کہ نہیں، تو قرآن اس کا جواب دیتا ہے، اور بس وہ کافی ہونا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس کا جواب دیتی ہے، وہ کافی ہونا چاہیے۔ اچھا، لیکن وہ لوگ جو یہ سوال پوچھتے ہیں، میرے تجربے میں وہ عقائد کی بنیاد پر اس کا جواب نہیں پوچھنا چاہتے۔ وہ چاہتے کہ نہیں، ہمیں عقلی بنیاد پر اور ہمیں لاجک کی بنیاد پر اس کا جواب دیجیے۔ دیکھیں، میں ان سے یہ عرض کرتا ہوں کہ عقلی بنیاد پر اور لاجک کی بنیاد پر کچھ سوال ایسے ہیں کہ جن کا جواب دیا ہی نہیں جا سکتا اس عقلی سطح پر جس سطح پر میں اور آپ یا دنیا کے اکثر انسان موجود ہیں۔ میں اور آپ اس دیوار کے پرلی طرف نہیں دیکھ سکتے، میں اور آپ 7 رنگوں کی قوس قزح کے علاوہ کے رنگ نہیں دیکھ سکتے، ایک خاص اسپیکٹرم کی آواز کے علاوہ ہم کوئی آواز نہیں سن سکتے۔ اسی طریقے سے ہمارے منہ میں 3 یا 4 قسم کے ٹیسٹ برڈز ہیں، تو ہم ان ذائقوں کے علاوہ باقی ذائقے کو نہیں پرکھ سکتے۔ ہماری ناک کے اندر خوشبو کو سونگھنے کے جو ریسیپٹرز ہیں وہ بہت لیمیٹڈ ہیں۔ جو کچھ ہمیں خوشبو یا بدبو کی شکل کے اندر محسوس کیا ہوتا ہے، اس سے بہت زیادہ مختلف قسم کی محسوسات موجود ہیں جن کو ہمارے دماغ کے ریسیپٹر نہ ہونے کی وجہ سے، ناک میں ریسیپٹر نہ ہونے کی وجہ سے ہم نہیں پتہ کر سکتے۔ تو اس محدود سے علم، اس محدود سی نظر، اس محدود سی فلسفیانہ سوچ، اس محدود سی لاجیکل سوچ کے ساتھ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی آفاقی حقیقتوں کے جواب اس طرح سے دے دے کہ ہماری تشفی ہو جائے۔ تو میرے خیال میں، اور میں اس کے پیچھے بہت ہی عاجزی کے ساتھ ایک طالب علمانہ زندگی کو پریزنٹ کرتا ہوں کہ مجھے جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے میں کتابیں پڑھ رہا ہوں اور اہل علم سے ملتا ہوں اور بات کرتا ہوں، اور میں عمر کے اس حصے میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ ان آفاقی سوالوں کے جواب دینے کے لیے جس قسم کی عقلی صلاحیت کی ضرورت ہے، شاید وہ انسانوں کے بس میں نہ ہو۔ آپ اس طرح کے مذہبی سوالوں کے جواب کو تو چھوڑیے، آپ پیور سائنس کے سوالوں کے جوابوں میں پوری کائنات کیسے بنی، کیسے تخلیق ہوئی، کیسے پھیل رہی ہے، اس کا نظام کیسے چل رہا ہے، کیسے، تو ایون فزکس کو سمجھتے ہوئے، کیمسٹری کو سمجھتے ہوئے بھی ان ساروں کو انسانی عقل جو ہے وہ صحیح طریقے سے اس تک نہیں پہنچ سکتی۔ چہ جائے کہ اس طرح کے آفاقی سوالوں کو جو کہ انسانی سطح سے بہت اوپر کے لیول پر پرسیو کرنے والی کسی کیفیت کا نام ہے، اس کا جواب دینا کم از کم میرے علم کے مطابق اور میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق تو کسی انسانی بس میں نہیں ہے۔ لہٰذا جو مذہب کا موضوع ہے وہ موضوع عقائد ہے، وہ مذہب کا موضوع بلیو ہے، وہ مذہب کا موضوع یقین ہے کہ آپ ایک بات پر جو بیسکس ہے اس پر پہلے یقین کر لیتے ہیں، اور سائنس میں بھی ایسے ہی کرتے ہیں آپ۔ اب سائنس میں آپ یقین کر لیتے ہیں کہ پازیٹیو نیگیٹو کو اپنی طرف کھینچتا ہے، تو الیکٹران جو ہے وہ اس کے نیوکلس کے گرد گھومتا ہے، تو اب وہ پازیٹیو نیگیٹو کو کیوں کھینچتا ہے بھائی؟ پازیٹیو کو کیوں نہیں کھینچتا؟ تو جو پہلے کی اکائی ہے نا، جو سب سے نیچے والی سطح ہے، اس کو تو آپ بلائنڈلی ہی یقین کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر جو آگے کی سطح ہیں ان کو آپ لاجیکلی بلڈ کرتے ہیں۔ میرے خیال میں بھی
عقائد کے سلسلے میں جو بنیادی بات ہے نا کہ ایک ہمارا پیدا کرنے والا ہے، اس نے ایک نبیوں کا سلسلہ شروع کیا، ایک نبی کو بھیجا آخر میں جنہوں نے آ کے اس کی ہدایت کو مکمل کیا، اور موت کے بعد ایک زندگی آنے والی ہے جس میں ہمیں اس کا جواب دینا ہوگا۔ یہ تین باتوں کو اگر آپ بغیر کسی لاجیکل ایکسپلینیشن کے بھی، اور ہمارے علماء نے بہت کوشش کی ہے، انہوں نے بہت لاجیکل ایکسپلینیشنز دی ہیں، لیکن میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ ان لاجیکل ایکسپلینیشنز کو مزید لاجیکل کاؤنٹر ایکسپلینیشنز کے ذریعے سے لمبی سی بحث میں ڈالا جا سکتا ہے۔ لہٰذا ہر وہ شخص جس کے ذہن کے اندر آفاقی قسم کے سوال آتے ہیں کہ پل صراط کی حقیقت کو واضح کیجئے، بتائیے کہ معراج کیا تھا، بتائیے کہ خدا جو ہے اس کے وجود کا کیا جواز ہے، اور خدا ہے بھی کہ نہیں ہے، اگر ہے تو اس کی قدرت کیا ہے، اگر مقدر جو ہے وہ طے ہوا ہے تو پھر ہمارا قصور کیا ہے۔ تو اس طرح کے جتنے بھی آفاقی نوعیت کے سوال پوچھے جاتے ہیں، اس سلسلے میں بس یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یا تو آپ اس کو عقائد کی بنیاد کے اوپر اس کی بنیادی عقائد کو مان لیں، اور اس کے بعد پھر سارے معاملے جو ہیں وہ آسان ہو جائیں گے۔ آپ اس کو عقائد کی بنیاد کے اوپر اور فیتھ کی بنیاد کے اوپر ہی گیج کر کے اس کے اوپر لاجیکل بلڈ اپ کریں۔ یا اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں مجھے تو ایک لاجیکل جسٹیفیکیشن کی ضرورت ہے، تو پھر ان چیزوں سے شروع کریں جو آپ کے مشاہدے اور آپ کے تجربے کے اندر موجود ہیں۔ جو میرا اور آپ کا ریلیشن شپ ہے اس پر بات کریں، جو ہمارے گھر والے ہمارے ساتھ ہیں ان کے ساتھ جو میرا ریلیشن شپ ہے، جو ماحولیات کے ساتھ میرا ریلیشن شپ ہے، جو اس زمین کے ساتھ میرا ریلیشن شپ ہے، میں اس پر بات کروں۔ جو میری ڈیلنگ ہے باقی میرے متعلقین کے ساتھ میں اس پر بات کروں، میرا تھاٹ کا پروسیس کیسے چل رہا ہے میں اس پہ بات کروں، اور میں ان پر بات کروں جو چیزیں سامنے موجود ہیں، جن کو میں ویریفائی کر سکتا ہوں، جن کو میں ریپروڈیوس کر سکتا ہوں، جس کو میں لیبارٹری میں بھی ٹیسٹ کر سکتا ہوں اور اپنے مشاہدے میں بھی لا سکتا ہوں۔ اور ان پر بلڈ کرتے ہوئے آپ انتظار کریں جب تک آپ کی ذہنی سطح اس لیول پر آ جائے کہ وہ آفاقی سوالوں کے جواب کو لاجیکلی ڈیڈیوس کر سکے اور لاجیکلی سیکھ سکے۔ اتنی دیر تک اپنے دماغ کو اس طرح کے سوالوں کے میں پھنسانا جن کا ایکچولی جواب حاصل کرنا ممکن ہی نہیں ہے، وہ ایک فیوٹائل ایفرٹ ہے میرے خیال میں۔ اور یہی میں تمام نوجوانوں سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ فوکس کریں کہ اس وقت ہمیں کیا کرنا ہے، اس وقت ہمیں کیا کرنا ہے، اس وقت یہ وقت جو ہے وہ کیا تقاضا کرتا ہے ہم سے، اس لمحے پر میں نے کیسے کنڈکٹ کرنا ہے، اس موقع پر میں نے کیا کرنا ہے، اور کس طریقے سے میں نے کس ایتھکس، کس موریلٹی، کس یارڈ سٹک کے تحت میں نے اپنے آپ کو کنڈکٹ کرنا ہے۔ تو یہ ایک بات تھی جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا۔